معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: مولانا ظفر علی خان۔ مرکزی لیجسلیٹو اسمبلی کی ایک نشست پر مولانا ہائی الیکشن لڑ رہے تھے۔ امرتسر بھی ان کے حلقہ اسمبلی میں آتا تھا۔ ووٹ آبیانہ اور تعلیم کی بنیاد پر بنتے تھے۔ میں گریجویٹ تھا، لہٰذا میرے ووٹ کا اندراج ہو چکا تھا۔ ووٹ کے علاوہ امرتسر والوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے لیے لنگر لنگوٹ کس لیے تھے۔ امرتسر میں ایک جلسے کا اعلان کیا گیا تھا جو چوک فرید میں ہونا تھا اور مولانا نے اس اجتماع سے خطاب کرنا تھا۔ مجھے بھی موقع دیا گیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میری تقریر کے بعد مولانا نے اپنے گلے کے ہار میرے گلے میں ڈال دیے۔ یہ میری خوش بختی تھی اور زندگی کی جدوجہد میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی بھی۔ میں نے اپنا ووٹ ان کے ایجنٹ کو دے دیا جو مولانا کے حق میں ووٹ اکٹھے کر رہا تھا۔ مولانا ہائی الیکشن جیت گئے اور قائد اعظم کی قیادت میں اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد ہم 3 دوستوں نے انہیں شملہ میں جب وہ اسمبلی کی میٹنگ سے فارغ ہوئے مبارکباد پیش کی۔ وہ بے حد مسرور تھے اور قائد اعظم کی بے پناہ تعریف کر رہے تھے۔ صحافت ایک معزز پیشہ ہے، اہل قلم اور دانشور طبقے کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ آزاد ملک میں صحافت کا انداز غلام قوم کی صحافت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آزاد ملک میں صحافت نے اپنے حکمرانوں کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر کرنی ہوتی ہیں، عوام کے مسائل کو ان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ آزاد ملک کی صحافت ایک منافعت بخش پیشہ اور بڑے کاروبار کی حیثیت رکھتی ہے جس میں مالی لحاظ سے گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری ہر حکومت ایسے مدیران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں انعامات اور بیش بہا مراعات سے نوازتی ہے، اور کچھ حضرات اس طرح اکڑے ہوتے ہیں جیسے خدائی ان کے ہاتھ آ گئی ہے۔ ہمارے بیشتر مدیران نے اپنے اپنے بت تراش رکھے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ نرالے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اگر حکمران انصاف پسند ہو، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، ملک و قوم کی عزت ان کا مقصد اور خدمت کرنا ان کی نیت ہو، عوام کی جائز تکالیف اور مصائب کا احساس ہو، ان کے ساتھی چور، رہزن، ڈاکو، ملکی دولت کو لوٹنے والے نہ ہوں، تو پھر ایسی حکومت کو کسی اخبار کی جائز یا ناجائز تنقید کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنا مشن پوری دیانت اور ایمانداری سے جاری رکھے گی۔ صحافت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی اور ایسی حکومت عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کرے گی۔ غلام قوم کی صحافت پر جس پر غیر ملکی حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، یہ صحافت خطرات میں گھری ہوتی ہے۔ غیر ملکی آقاؤں کے مزاج کے خلاف اگر صحافت سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس زمن میں مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اور ان کی اپنی ذات کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، آج کے مدیران اور مالکان اس قہر اور ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قید و بند کی صوبتیں، بغاوت کے مقدمات، ضبطی پریس، تباہی اور بربادی کی کون سی ایسی مد تھی جس سے انہیں واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ دریافزہ گری ان کا منصب نہیں تھا، وہ شمشیر برہنہ تھے۔ فرنگی کا جاہ و جلال انہیں مروب نہیں کر سکتا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری دہلی دروازہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے۔ ان کی جماعت کے مولانا ظفر علی خان سے فکری اور سیاسی اختلافات زوروں پر تھے۔ تقریر کے دوران مولانا ظفر علی خان کے خلاف نعرہ ان کے سننے میں آیا تو انہوں نے تقریر کا رخ بدلتے ہوئے مولانا اختر علی خان زندہ باد کے نعرے لگوانے شروع کر دیے۔
وہ مولانا کے بیٹے تھے اور صحافت سے ان کا بھی تعلق تھا۔ جلسہ اختتام کو پہنچا، ہم بھی سامعین میں سے تھے۔ کچھ دوستوں نے دفتر میں پہنچ کر شاہ جی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اختر علی خان کے نعرے لگوانے شروع کر دیے اور ان کی درازی عمر کی دعائیں مانگی۔ شاہ جی فرمانے لگے، تو کیا میں بھی اس بدبخت کا ہم نوا بن جاتا جو مولانا ظفر علی خان کے خلاف نعرہ بازی کر رہا تھا؟ سنیے، مولانا ظفر علی خان بکاؤ مال نہیں ہے۔ اس کا ایک جملہ جو وہ فرنگی کے خلاف لکھتا ہے، بڑے بڑے عالموں کی برسوں کی عبادت پر گراں ہے، بڑے بڑے عالموں کی برسوں کی عبادت پر گراں ہے، وہ جس نے فرنگی کے خلاف اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو، جس کا قلم فرنگی کی ساری دولت نہ خرید سکی ہو اور جس کی ہیبت اسے جھکا نہ سکی ہو، کیا میں اس کے خلاف کچھ کہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ ظفر علی خان ایک چٹان ہے، جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ اختر علی خان کی وجہ سے مولانا کو کئی حملے برداشت کرنا پڑتے تھے، اس لیے اختر علی جتنے غلط کام کرے گا اتنے ہی وہ اس کے عظیم باپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ اس لیے اختر علی خان کی درازی عمر کا نعرہ ہمیں تقویت پہنچانے کا بہانہ بن جاتا ہے۔ امرتسر میں ہمارے محلے کے باہر والی سڑک بڑی کشادہ تھی، اس کے درمیان شیشم کے درخت بھی تھے جن کی چھاؤں میں ہمارے بزرگ اور ہم سب لوگ مختلف کھیلیں کھیلا کرتے تھے، تاش، شطرنج، چوپٹ وغیرہ۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ میرے دادا جب بھی انہیں زمیندار کہیں سے مل جاتا تو وہ شیشم کے درختوں کے نیچے جو چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں ان پر محلے کے پڑھے لکھے نیم خواندہ اور ان پڑھ ساتھیوں کو زمیندار کی خبریں اور مولانا کے اشعار اور ان کے خیالات جو اس اخبار میں ہوتے پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور ہم سب چھوٹے بڑے جو بھی وہاں ہوتے کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ معلوم ہوا کہ حکومت نے زمیندار اخبار کا پریس ضبط کر کے مولانا کو نظر بند کر دیا ہے۔ ہمارے دادا کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں بتاتے رہتے تھے، کہنے لگے کہ اگر جرمانے کی رقم حکومت کو ادا کر دی جائے تو پریس بحال ہو جائے گا اور مولانا کا اخبار کچھ شرائط کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔ لہٰذا اس زمن میں ہمارے دادا بڑی تندہی کے ساتھ اپنے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے جو وہ زمیندار اخبار کی مدد کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ہمارے لیے زمیندار صحیفہ آسمانی سے کم نہ تھا۔ کالج کی زندگی میں زمیندار کا نوجوان نسل پر بڑا احسان تھا، کیونکہ وہ فرنگی کی چال بازیوں اور اس کے ظلم کی داستانوں سے پوری طرح آگاہ رہتی تھی۔ سب ہیڈنگ: علامہ اقبال۔ ایک مرتبہ میاں محمد شفیع میم شین کے ہمراہ میں علامہ اقبال کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ میاں صاحب نے کچھ باتیں کی، میں خاموش بیٹھا رہا۔ جب علامہ نے میرے متعلق پوچھا تو میں نے خود یہ عرض کیا کہ جناب، میں ایک طالب علم ہوں اور آپ کی نئی کتاب بال جبرائیل نے وہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ آج کی نسل آپ کی ہمیشہ ممنون رہے گی۔ آپ نے جس طرح انسان کو انسان بننے کے گر بتائے ہیں، وہ ایسے لافانی جذبات اور نظریات ہیں جن پر جو قوم بھی چلے گی وہ ترقی کی منازل طے کرتی دکھائی دے گی۔ علامہ کو جب لحد میں اتارا گیا تو میرے ہاتھ آخری ہاتھ تھے جو کفن میں لپٹے ان کے جسدِ خاکی کو چھو رہے تھے۔ میں اور میرا عزیز دوست مجاہد امیر علی، ہم دونوں نے علامہ کو لحد میں اتارا تھا۔ مجھ سے پہلے مجاہد امیر علی قبر سے باہر نکلے۔ میں اندر ہی تھا کہ میاں ظہور دین، میاں امیر الدین کے چھوٹے بھائی قاسم ضیاء کے دادا نے مجھے باہر آنے کے لیے کہا، کیونکہ سیالکوٹ سے آئے ہوئے علامہ کے رشتہ دار ان کی میت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ لہٰذا مجاہد امیر علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھدی ہوئی قبر سے باہر نکالا۔ سب ہیڈنگ: سر سکندر حیات خان۔
جب وہ پنجاب سے گورنر بنے تو امرتسر تشریف لائے۔ انہیں میں نے ٹھنڈی کوئی والی کوٹھی وڈ لینڈ جو خواجہ غلام صادق رئیس اعظم امرتسر کی تھی میں دیکھا۔ میں اپنے دوست میر انور سعید کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک آواز آئی کہ بھائی جان آپ ہمارے خطوں کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ جو خط میرے نام آتے ہیں وہ میرا ADC کھول کر مجھے دیتا ہے۔ کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ذاتی خطوط کیوں کھولتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا یور ایکسیلنسی ہو نوز دا پیپر میں بی پوائزنڈ۔ میں اپنے دل میں انگریز ADC کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ علامہ اقبال کی بادشاہی مسجد کے سایہ علامہ اقبال کی بادشاہی مسجد کے سایہ تدفین سے قبل ان کے جنازے کو مسجد میں لے جایا گیا جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جب مسجد کے فرش سامنے آئے تو وہاں ہم سب ننگے پاؤں تھے۔ فرش پر روڑے، پتھروں کے ٹکڑے، کیل کانٹے اور لوہے کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ننگے پاؤں چھلنی ہو رہے تھے۔ حوض کا پانی گدلا اور میلا تھا۔ علامہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بادشاہی مسجد کو سکھوں کی حکومت نے وحشیانہ طور پر استعمال کیا تھا۔ مسجد کا تقدس اور اس کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ مسجد کی یہ تصویر جب حکومت پنجاب کو پہنچی تو سردار سکندر حیات خان جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نے اپنے وزیر خزانہ سر چھوٹو رام کو حکم دیا کہ پوسٹ کارڈ کی قیمت جو اس وقت 1 پیسہ تھی آئندہ کے لیے 2 پیسہ کر دی جائے۔ اس طرح جو اضافی رقم جمع ہوگی اس کو مسجد کی مرمت، اس کی آرائش و تزئین پر خرچ کیا جائے۔ اس طرح مسجد پر جو روپیہ خرچ کیا گیا اس سے مسجد عالمگیری ایک بار پھر اپنی پوری شان سے آنکھوں کو مسحور کرنے لگی۔ سردار صاحب کا یہ کارنامہ ایک عظیم حکمران کا عظیم شاہکار تھا۔ میں بھی ان کے بیٹے سردار شوکت حیات کے ولیمے میں شریک تھا۔ موجودہ لاہور جم خانہ کی بلڈنگ کے سامنے سڑک کے دوسری جانب ایک کوٹھی میں یہ تقریب منائی جا رہی تھی، اور یہی وہ کوٹھی تھی جہاں دوران تقریب عظیم انسان سر سکندر حیات خان دل کے دورے کے باعث انتقال کر گئے۔ جنازہ شام کے قریب اٹھایا گیا اور انہیں مسجد عالمگیری کے سائے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان کی صاحبزادی طاہرہ مظہر علی صاحبہ کو روتے اور سسکیاں لیتے ہوئے مسجد کے قریب دیکھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ لاہور سے باہر حالت سفر میں تھیں کہ انہیں یہ جان کا خبر ملی۔ وہ جہاں بھی تھیں وہیں سے سیدھی بادشاہی مسجد پہنچی جہاں ان کے عظیم باپ کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ سب ہیڈنگ سید حسین شہید سہروردی۔ 1946 میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے بمبئی میں جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا تو اس کے رد عمل میں سب سے پہلے کلکتہ، نواکھلی اور پھر بہار میں وہ خون ریزی دیکھنے میں آئی کہ سارا ہندوستان لرز اٹھا۔ صبح بہار میں ہماری امرتسر مسلم لیگ کا ایک وفد بھی پٹنہ پہنچا۔ اس وفد کے ارکان میں میرے علاوہ شیخ صادق حسن، شیخ عنایت اللہ، استاد غلام نبی، خواجہ امیر الدین اور محمد شفیع توسا شامل تھے۔ پٹنہ کے بعد وفد کے اراکین کلکتہ پہنچے جہاں مسلم لیگ کے دفتر میں ایک بہت ہی عظیم انسان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور وہ سید حسین شہید سہروردی تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب نواب زادہ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو سہروردی صاحب ہندوستان کو الوداع کہہ کر پاکستان تشریف لے آئے۔ وہ آئین ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ جب انہوں نے پاکستان میں آنے کے بعد حالات کا جائزہ لیا تو انہیں جمہوریت کی ہلاکت کا خدشہ محسوس ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے حکومت پر تنقید کرنا شروع کر دی تاکہ کسی بھی حکمران کو منمانی کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اس کے رد عمل میں وزیر اعظم نے سہروردی صاحب کے ارشادات، ان کے خیالات
بیانات اور تقریروں کو بھونکنے سے تشبیہ دی۔ ان کی ذات پر گھٹیا اور رقیق حملے کیے گئے۔ ان کی اسمبلی کی نشست بھی ان سے چھین لی گئی۔ 1950 میں سہروردی صاحب نے اپنی جماعت بنانے کا اعلان کیا اور اس کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا۔ دسمبر 1950 میں نواب افتخار حسین ممدوٹ اور میاں عبد الباری نے اپنی جماعت بنا لی، جس کا نام جناح مسلم لیگ رکھا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن مارچ 1951 میں ہو رہے تھے۔ دسمبر 1950 میں دونوں قائدین نے ایک مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام جناح عوامی مسلم لیگ رکھا گیا، جس کا قائد جناب حسین شہید سہروردی کو بنایا گیا۔ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا اور پنجاب کے سارے اضلاع سے امیدواروں کو چن چن کر جناح عوامی مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا گیا۔ مجھے لاہور نمبر 1 کا ٹکٹ ملا۔ میرے ساتھ میرے امیدوار نواب صاحب ممدوٹ کو ٹکٹ دیا گیا۔ نواب صاحب ممدوٹ سیالکوٹ سے بھی الیکشن لڑے۔ وہ دونوں نشستوں سے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے سیالکوٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا اور لاہور کی نشست کو برقرار رکھا۔ میں بھی لاہور نمبر 1 سے کامیاب رہا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ کو شکست سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے صوبے کے ڈپٹی کمشنروں اور پولیس کو ایسے احکامات دے رکھے تھے کہ جناح عوامی مسلم لیگ کے کئی اضلاع میں ممبران کے خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ امیدوار الیکشن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیلٹ باکس جعلی ووٹوں سے بھر گئے اور مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب بنایا گیا۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان پر حکمران طبقہ کا پہلا حملہ تھا، جس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ نیک نامی کا صحرا بھی مسلم لیگ کے سر سجایا گیا اور وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان مبارکباد کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد پاکستانی قوم کو کبھی بھی ایماندارانہ الیکشن نصیب نہیں ہوئے۔ فہرستیں جعلی ووٹوں سے بھری جاتی تھیں اور حکمران طبقہ اپنے ڈھب کے الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ سروردی صاحب لاہور میں زیادہ قیام کرتے تھے۔ وہ اپنی جماعت کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ میں نے نوجوان ساتھیوں کو سہروردی صاحب سے متعارف کرایا۔ یہ تقریب عبداللہ خان کے گھر میں منعقد ہوئی۔ سہروردی صاحب بے حد مسرور اور خوش تھے۔ جب بھی خوشی کے موڈ میں ہوتے تو ہمیشہ مجھے یہی کہتے کہ خواجہ تمہارے وہ دوست کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ خواجہ ہی کہا کرتے تھے۔ میرے ان سے گہرے روابط تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں مجھے خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ میں بھی انتہائی خلوص کے ساتھ ہر محاذ پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ متعدد مسائل اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سیاسی تعلقات کے علاوہ میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان کا تہہ دل سے احترام کرتا تھا۔ وہ انتہائی شفقت اور محبت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ لاہور میں ہوتے ہوئے کئی بار اپنے ساتھ غلام محمد لونڈخور اور گام پہلوان کو لے کر میرے گھر ٹیمپل روڈ تشریف لے آتے۔ عموماً یہ شام کا وقت ہوتا، چائے پر کچھ باتیں ہوتی، پھر مال روڈ پر اپنے دفتر جو ڈنگا سنگھ بلڈنگ میں تھا تشریف لے جاتے۔ بابا کو میری ذات پر بے پناہ اعتماد تھا۔ انہوں نے لاہور کی سیاست میرے سپرد کر رکھی تھی اور میں اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کی مدد سے بابا کی ہر ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ لاہور میں جب وہ فارغ ہوتے تو چند لمحات کے لیے مال روڈ پر شیزان ہوٹل جو باٹا کی دکان کے ساتھ تھا میں تشریف لے جاتے۔ شیزان ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایم بھٹی فوٹوگرافر کی دکان میں تشریف لے جاتے، جو بڈر روڈ اور مال روڈ کی ٹکر پر واقع ہے، اور زور دیتے ہوئے کہتے، بھٹی تم کہاں ہو؟ ایم بھٹی بڑا ہی مرنج انسان تھا۔ سہروردی صاحب کو فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو سازشیں
اپنے پورے عروج پر تھیں۔ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے جمہوریت کو کامیابی سے ہمکنار کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ بابا جب پریس کانفرنسوں میں شریک ہوتے تو غیر ملکی صحافیوں کو بڑے بڑے دکھ کے ساتھ کہتے، ڈیموکریسی ہیز نیور بین گیون اے چانس ٹو فلورش ان پاکستان۔ میرے بیٹوں کی رسم عقیقہ میں بابا بحیثیت وزیر اعظم میرے گھر تشریف لائے۔ ان کا تشریف لانا میرے لیے باعث رحمت اور محلے داروں کے لیے باعث زحمت تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کی آمد، سیکیورٹی والوں کی جا بجا چیکنگ، سہروردی صاحب مہمانوں میں گھل مل گئے تھے۔ میرے بچوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے رہے، مہمانوں سے کئی سوالات پوچھتے رہے۔ مشرقی پاکستان کے ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے جماعت کا نام عوامی لیگ رکھا گیا۔ مغربی پاکستان کے کئی ساتھیوں نے اس تبدیلی پر احتجاج کیا اور وہ سہروردی صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں پنجاب اسمبلی میں اکیلا ہی عوامی لیگ کا نمائندہ تھا۔ بابا نے مجھے ویسٹ پاکستان عوامی لیگ کا کنویز بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں سہروردی صاحب سے زیادہ شفیق انسان نہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ ایک فرشتہ رحمت تھے۔ ہر محاذ اور ہر معاملے میں میری بات کو انہوں نے ہمیشہ قابل احترام سمجھا۔ مجھے انہوں نے کبھی پریشان نہیں ہونے دیا۔ میں ان کی کن کن وفاؤں کا ذکر کروں۔ آج بھی وہ تصویر جو بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ اتروائی تھی، میرے کمرے میں میری میز پر رکھی ہوئی ہے۔ جب بھی ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہوں تو اس تصویر سے رجوع کرتا ہوں اور ان کی کہی ہوئی باتیں مجھے اور افسردہ کر دیتی ہیں۔ کتنا محب وطن تھا وہ انسان جسے ملک کے دونوں بازوؤں میں بے پناہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔